پاکستان کی تاریخ کے ہر موڑ پر جب بھی اصول، غیرت اور نظریے کی بات آتی ہے تو ایک نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اور وہ نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم موضوعات پر: قائد اعظم کا اسرائیل کے بارے میں موقف اور فوج کے بارے میں ان کے واضح خیالات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا موقف بالکل دو ٹوک اور اصولی تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کے عوام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے اور مسلمان کبھی ایسے ناجائز قبضے کو قبول نہیں کر سکتے۔ سن 1947 میں جب اسرائیل کے قیام کی بات ہو رہی تھی تو بعض مغربی طاقتوں نے قائد اعظم پر دباؤ ڈالا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، مگر قائد اعظم نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین عربوں کا ہے اور اسرائیل کا قیام مسلمانوں کے سینے پر خنجر کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کے دور میں پاکستان نے کبھی اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلق قائم نہیں کیا اور آج تک پاکستان اسی پالیسی پر قائم ہے۔ یہی وہ نظریاتی بنیاد ہے جس نے پاکستان کو عالم اسلام میں ایک الگ اور مضبوط شناخت دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قائد اعظم کے فوج کے بارے میں خیالات پر۔ قائد اعظم فوج کو ریاست کا ایک محافظ ادارہ سمجھتے تھے، حکمران نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ فوج کی ذمہ داری ملک کے دفاع تک محدود ہونی چاہیے، جبکہ سیاست، پالیسی اور حکومت کے فیصلے ہمیشہ سول قیادت کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: آپ کے فرائض بہت واضح ہیں۔ آپ کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی نگرانی کرنا، سیاست میں مداخلت کرنا نہیں۔ حکومت کے احکامات کی تعمیل کرنا آپ کا فرض ہے۔ قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ فوج اور سول حکومت کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مگر یہ بات ذہن نشین رہے، اصل اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان ایک جمہوری اور آئینی ریاست بنے، جہاں فوج عوام کے سامنے جواب دہ ہو اور جہاں سیاست میں فوج نہیں بلکہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ قائد اعظم کا اسرائیل کے بارے میں موقف ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کا وجود صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ ایک نظریاتی اساس ہے، اور فوج کے بارے میں ان کے خیالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک مضبوط ریاست وہی ہوتی ہے جہاں ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔